اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ نواں کبیرہ گناہ کیا ہے؟ نواں کبیرہ گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی انسان کا خالق اور رازق ہے، لیکن اس کی تکمیل والدین کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں 4 جگہ توحید رب کے فوراً بعد احسان والدین کا حکم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ دوسری جگہ یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ سورہ نام کی آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ ایک جگہ سورہ الاسراء ہے، اس کی آیت نمبر 23 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا مقام، مرتبہ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت اس طرح بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور والدین کی ناراضگی میں ہے۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہو تو اسے اپنے حق میں محفوظ کر لو اور چاہو تو ضائع کر دو۔ اسی حیثیت اور اہمیت کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی تباہ کن اور بڑے سے بڑے اکبر الکبائر گناہوں کا تذکرہ فرمایا تو شرک کے علاوہ والدین کی نافرمانی کا ضرور ذکر کیا، بلکہ بعض مقامات پر تو شرک کے فوراً بعد والدین کی نافرمانی کو بڑا گناہ قرار دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک اعرابی اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ بڑے بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اعرابی نے پوچھا اس کے بعد دوسرے نمبر پر بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا۔ اسی لیے شریعت نے والدین کی نافرمانی کو بہت بڑا جرم قرار دیا ہے اور اسی نسبت سے نافرمان اولاد کے لیے سخت سے سخت تنبیہ ہے اور دنیا و آخرت کے بدترین انجام سے خبردار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ والدین کو ملامت کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت 3 آدمیوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نگاہ تک نہ کریں گے، والدین کی نافرمانی کرنے والا، شراب کا عادی اور کچھ دے کر احسان جتلانے والا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر رکھی ہے: شراب کا عادی، والدین کی نافرمانی کرنے والا اور اپنے ہی اہل خانہ میں زناکاری اور بے حیائی کو گوارا کرنے والا۔ نیکی انسان کو بڑے سے بڑے مقام تک پہنچا سکتی ہے بشرطے کہ وہ اپنے والدین کا فرمانبردار ہو۔ ایک آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں 5 نمازیں ادا کرتا رہوں، رمضان کے روزے رکھوں، زکوٰۃ ادا کروں، بیت اللہ کا حج کروں تو مجھے کیا مقام مل سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ سارے کام کرے وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا بشرطے کہ وہ والدین کا نافرمان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم اور حلیم ہے، لیکن قرابت داری اور صلہ رحمی کے معاملے میں ادھار نہیں رکھتا۔ نیکی اور احسان کرنے والوں کو بھی اور بدسلوکی کرنے والوں کو بھی اس دنیا میں ہی بدلہ دے دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ظلم اور قطعیت رحم سے بڑھ کر کوئی گناہ اس بات کا مستحق نہیں کہ اللہ اس کے مرتکب کے لیے دنیا میں بھی سزا کی جلدی کرے اور آخرت میں بھی سزا کا بوجھ جمع رکھے۔ والدین کی نافرمانی سے بڑی سرکشی اور کیا ہوگی، اور ان سے زیادہ محترم رحمی اور رشتہ کون سا ہوگا؟ لہٰذا والدین کا نافرمان اس دنیا میں بھی ضرور تکلیف اٹھائے گا اور سزا بھگتے گا اور آخری زندگی سے بھی بچ نہیں پائے گا۔ اسی طرح والد کی دعا بھی اپنے اولاد کے لیے بڑی جلد سنی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے خلاف دعا یعنی بد دعا۔
والدین کے حقوق کے ضمن میں یہ بات بھی از خود شامل ہے کہ ان کا احترام کیا جائے اور بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے اعضاء اور پریشانی کا سبب نہ بنا جائے۔ ان کو لعن طعن کرنا یا انہیں برا کہنا تو درکنار انہیں اف تک نہ کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ الاسراء میں آیت نمبر 23 میں کہ تم انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو۔ چنانچہ کس قدر بدبخت ہوگا وہ آدمی جو اپنے والدین کو خود گالی دیتا ہو۔ براہ راست والدین کو گالی دینا تو بہت ہی قبیح حرکت ہے، بالواسطہ طور پر بھی اگر وہ والدین کے لیے ملامت یا گالی کا سبب بنے تب بھی وہ ملعون اور بدبخت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات بڑے گناہوں میں سے ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ بھلا کہیں انسان اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، انسان کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، انسان کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے والدین کا احترام کا معنی یہ ہے کہ دوسرے کے والدین کا بھی احترام کیا جائے تاکہ نتیجے میں اس کے اپنے والدین کا احترام ہو، نہ کہ گالی گلوچ کا تبادلہ کر کے بالواسطہ اپنے والدین کو گالیاں پارسل کی جائیں۔ البتہ ایک شکل ایسی ہے جہاں والدین کا کہنا ماننا ضروری نہیں بلکہ اطاعت کرنا گناہ ہے، یعنی جب والدین اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بالخصوص شرک کا حکم دیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ لقمان ہے آیت نمبر 10، اس کا ترجمہ ہے کہ اور اگر تیرے والدین تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے۔ اس بات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر مختلف انداز سے 20 مرتبہ سمجھایا کہ جو کام خدا کے نافرمانی کا ہو اس میں کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اہل علم کے نزدیک یہ قاعدہ طے پا گیا کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ چنانچہ صرف ایک صورت کے علاوہ والدین کی ہر شکل میں ہر وقت اطاعت، فرمانبرداری، خدمت، ادب، احترام اور ان کی پسند ناپسند کا لحاظ ضروری اور فرض ہے، ورنہ دنیا بھی کھوٹی اور آخرت بھی شدید خطرے میں ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔